لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نبي 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 نبي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. درس حدیث کا یہ سلسلہ ہے. ذکر اللہ کے لیے جمع ہونا یہ بہت بڑی عبادت ہے. سیدنا ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں فرماتے ہیں انہما شہیدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہم مجلس میں حاضر تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. انہو قال، آپ نے فرمایا: لا یقعد قوم یذکرون اللہ، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو کسی جگہ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھ جائے. کوئی جماعت ایسی نہیں ہوتی جو جمع ہوتی ہو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. الا حفتہم الملائکہ، مگر یہ کہ رحمت کے فرشتے اسے ڈھانپ لیتے ہیں. رحمت کے فرشتے ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت تمام اطراف سے انہیں ڈھانپ لیتی ہے. ونزلت علیہم السکینہ، اور اللہ اپنا سکون ان پر نازل فرماتے ہیں. تو 2 آدمی، 4 آدمی، 10 آدمی جہاں اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوئے تو فرمایا پھر اللہ کے فرشتے بے در بے ان کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کی رحمتیں نازل ہونے لگتی ہیں. اللہ کی طرف سے سکون اور اطمینان ان کے دلوں پر نازل کیا جاتا ہے. وَذَكَّرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ بھی ان کا ذکر کرتے ہیں ان فرشتوں کے سامنے جو اللہ کے سامنے ہوتے ہیں. یہ مجلس ذکر کی مجلس بہت ضروری مجلس ہے انسان کے لیے. اور ذکر کی مجلس صرف یہ نہیں ہے جہاں پر صرف ذکر کے لیے آپ جمع ہوئے اللہ اللہ کرنے کے لیے. علم کی مجلس بھی ذکر کی مجلس ہے. قرآن کی تلاوت سننے کے لیے جمع ہو گئے، قرآن پڑھنے کے لیے جمع ہو گئے، درود شریف پڑھنے کے لیے جمع ہو گئے، علم سیکھنے کے لیے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائی بیٹھے ہوئے حفظ ناظرہ پڑھنے کے لیے جمع ہوئے. یہ ساری اللہ کی مجلس ہے. جہاں یہ مجلس قائم ہوتی ہے اللہ کے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں. عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے. فقال، اور فرمانے لگے: یا ایھا الناس، اے اللہ کے بندو، اے لوگو، ان للہ سرایا من الملائکۃ، فرمایا اے بندو، اے لوگو، اللہ کی فرشتوں کی بہت سی جماعتیں ایسی مقرر ہیں تحل وتقف علی مجالس الذکر فی الارض، جو زمین پر آتی ہیں اور اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں کھڑی ہو جاتی ہیں. زمین پر جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں. فرتعوا فی ریاض الجنہ، تو اے اللہ کے بندو تم بھی جنت کے باغ میں سے کچھ حصہ لے لو. کچھ فرتعوا، کوئی نہ کوئی چیز کھا لیا کرو، کچھ نہ کچھ حصہ جنت کے باغات میں سے لے لیا کرو. اب یہ سوال تو دنیا میں ہے. پیارے محبوب فرما رہے ہیں جنت کے باغ میں سے کوئی پھل، کوئی چیز، کوئی فائدہ حاصل کر لیا کرو. سوال تو ہونا چاہیے کہ بھئی دنیا میں جنت کہاں ہے؟ قالوا، صحابہ عرض کرنے لگے: وَأَيْنَ رِيَاضُ الْجَنَّةِ، اے اللہ کے محبوب جنت کہاں ہے، جنت کے باغات کہاں ہیں؟ قال مجالس الذکر، فرمایا اللہ کے ذکر کی مجلس یہ جنت کا باغ ہے. جب تم کہیں دیکھو کہ 10 آدمی، 2 آدمی، 4 آدمی اللہ کی بات کر رہے ہیں، تھوڑا اگرچہ آپ کو کام ہے لیکن تھوڑا سا بیٹھ جایا کرو، کچھ نہ کچھ حصہ اس کا لے لیا کرو. اور یہی صحیح طریقہ ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، گزر جاتے ہیں 1 لمحہ 2 لمحے 4 لمحے، جتنا ہو سکے رک کر، کیونکہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے نا، تو اس مجلس کا کچھ حصہ لے لیا کرو. فرمایا مجالس الذکر فاغدوا او روحوا فی ذکر اللہ، فرمایا یہ مجالس ذکر صبح بھی ان میں آیا کرو، شام بھی ان میں گزارا کرو اللہ کے ذکر میں. وذکروہ انفسکم، اور ہمیشہ اپنے درمیان اللہ کو یاد رکھا کرو.
من کان یحب ان یعلم منزلتہ عند اللہ، یہ بہت اہم بات ہے۔ حضرت جابر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا من کان یحب ان یعلم منزلتہ عند اللہ، وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اس بات کو معلوم کر لے کہ اللہ کے ہاں اس کا کیا درجہ ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں رہ کر وہ معلوم کر لے کہ اللہ کے ہاں اس کا کیا مرتبہ ہے، فَلْيَنظُرْ كَيْفَ مَنزِلَةُ اللَّهِ عِنْدَهُ، تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا کیا مرتبہ ہے اس کی زندگی میں۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دیکھو کہ تم اللہ کے ہاں کیا مقام رکھتے ہو، تو پہلے تم یہ دیکھو کہ تمہاری زندگی میں اللہ کا کیا مقام ہے۔ جو تمہاری زندگی میں اللہ کا مقام ہے وہی اللہ کے ہاں تمہارا مقام ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ الْعَبْدَ مِنْهُ حَيْثَ أَنزَلَهُ مِن نَفْسِهِ، کیونکہ اللہ رب العزت بندے کو وہی مقام دیتے ہیں جو اس بندے نے اپنی زندگی میں اللہ کو دیا ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر مجھے 3 کام ہیں، مجھے تجارت کرنی ہے، کسی سے ملنے جانا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے۔ ترتیب تو میں نے بنانی ہے نا۔ اب آپ چاہتے ہو آپ دیکھو کہ اللہ کے ہاں آپ کا کیا مقام ہے، تو آپ یہ دیکھو کہ آپ کی زندگی میں اللہ کے احکامات کا کیا مقام ہے۔ میں کیا کروں گا، میں کہوں گا یار تجارت تو بہت ضروری ہے، سب سے پہلے دکان جاتا ہوں، کچھ کما لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، کوئی بندہ آ گیا تو اس کو بٹھا کر نماز پڑھ لوں گا، ورنہ نماز بعد میں اللہ معاف فرمائے گا اللہ کر لوں گا۔ بہت ضروری ہے دکان، بند تو نہیں کر سکتا۔ پھر میں سوچوں گا نہیں یار اس کی تیمارداری بہت ضروری ہے، فلاں ناراض ہو جائے گا، یار میری اتنا قریبی رشتہ دار ہے، اگر میں اس کی تیمارداری کے لیے یا اس سے ملنے نہیں گیا وہ ناراض ہو جائے گا، اور وقت بچ گیا تو میں نماز پڑھ لوں گا اللہ معاف فرمائے۔ تو ہم نے اللہ کو کون سے درجے پر رکھا؟ اپنے کاموں میں سب سے آخری درجے پر رکھا، تو یہی درجہ اللہ کے ہاں ہمارا ہے۔ اللہ کے ہاں بھی ہم آخری درجے میں کئی بار ٹکے ہوئے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاں درجے میں پہلے آ جاؤ تو اپنے آپ اپنی زندگی میں اللہ کو پہلے لاؤ۔ جب نماز کا وقت آ گیا، نہیں سب سے پہلے نماز۔ دکانداری بھی ٹھیک ہے، اپنی جگہ درست ہے، کمانا بھی اپنی جگہ درست ہے، سب چیزیں درست ہے، لیکن جب اللہ کے ذکر کی بات آ جائے، جب اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی بات آ جائے، سب سے پہلے اللہ۔ لوگوں نے اس طرح کر کے دکھایا، پھر انہیں مقام ملا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا مقام ہے نا، ہم کہتے ہیں انبیاء کے بعد اگر کوئی شخص انسانوں میں سے افضل ہے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنا بڑا مقام، انبیاء کے بعد اگر کوئی چیز افضل، دنیا میں کوئی انسان افضل ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مقام کیوں ملا ہے؟ کیونکہ انہوں نے بھی اپنی زندگی میں اللہ کو سب سے بڑا مقام دیا۔ اس کی آپ مثال دیکھیں، بیٹے مسلمان ہوئے، پہلے مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، ایک دن اپنے والد سے کہنے لگے، ابا جان، صدیق اکبر سے کہنے لگے، ابا جان میرا آپ پر ایک احسان ہے۔ اس نے کہا بھائی کیا احسان ہے؟ اب بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے ابا جان میں نے آپ پر ایک احسان کیا۔ فرمایا جی کیا احسان کیا؟ کہنے لگے آپ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا، مجھے موقع مل گیا کہ میں آپ کی گردن اتار دیتا، لیکن میں نے کہا میرا والد ہے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ یہ میرا آپ پر احسان ہے کہ اگر آج آپ زندہ ہیں تو میری وجہ سے۔ جناب صدیق اکبر کا جواب تو معلوم ہے نا، فرمایا یہ تو نے کیا، لیکن اللہ کی قسم اگر تو میرے سامنے آ جاتا تو میں اللہ کے لیے تجھے نہیں چھوڑتا، میں تیری گردن اٹھا دیتا۔ کہ کافر کی گردن اڑانے سے اچھا میرے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ تو اب جب انہوں نے اللہ کو مقام دیا ہے اپنی زندگی میں تو پھر اللہ نے بھی ان کو مقام دیا ہے۔ تو یہ جملہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ پیارے محبوب فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تم اللہ کے ہاں کیا مرتبہ رکھتے ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ تم نے اپنی زندگی میں اللہ کو کیا مقام دیا ہے۔ جو تم نے مقام اللہ کو دیا ہے اللہ کے ہاں بھی تم وہی مقام رکھتے ہو۔ اگر تم سب سے زیادہ احترام اور سب سے زیادہ وقت اللہ کے کاموں کو دیتے ہو تو اللہ کے ہاں تمہارا بھی مرتبہ ہے، اور اگر اللہ کے کاموں کو تم نے پچھلے درجوں میں ڈال رکھا ہے، اللہ معاف فرمائے، سب سے آخری کام
صدقہ کریں گے تو وہ چیز کریں گے جو سب سے زیادہ رہتی. اب کسی کام کی نہیں رہے گی تو کہتے جی صدقہ کر دو. اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، سب سے اعلیٰ چیز صدقہ کرنی چاہیے تھی نا. کوئی چیز گم ہو گئی کہتے جی صدقہ ہو گیا. گم ہو گئی اب کون سا صدقہ ہو گیا؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے ہاں مقام چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات کو، اللہ کی محبت کو جگہ دینی ہوگی. پھر کہیں جا کر ہم اللہ کے ہاں بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ بھی ہمیں اپنے ہاں اپنی مجلس میں اپنے مقام وہاں مرتبہ عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.